مولانا واسع صاحب، محترم جناب پروفیسر احسن اقبال صاحب، محترم جناب نوابزدہ شاہزین بگٹی صاحب، محترم جناب نوابزدہ شاہزین بگٹی صاحب، اور انتہائی قابل محترم جناب ترین صاحب، اور انتہائی قابل احترام صوبائی وزراء، ممبران قومی و صوبائی اسمبلی، سرکاری افسران اور قابل احترام مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ آج میرے لیے ایک انتہائی اہم دن ہے کہ میں پاکستان کے اس صوبے کے دارالخلافہ میں موجود ہوں جہاں حضرت قائد اعظم نے یہاں پہ عمائدین بلوچستان سے خطاب کیا تھا، اور بہت ایک جمع غفیر تھا، اور حضرت قائد اعظم کے ارشادات کو وہ مجمع بہت غور و فکر سے سن رہا تھا۔ اور پھر جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اسی عظیم صوبے کے عظیم سرداروں نے اور عمائدین نے بڑی خوش دلی کے ساتھ اپنی دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ اسی شہر میں جو ہال ہے یہاں پر میئر کا، یا اس کو جو بھی اس نام تھا، میئر ہال یا کیا کہتے ہیں اس کو، جی میونسپل کمیٹی ہال، وہاں پر انہوں نے پاکستان کے ساتھ والہانہ الحاق کا اعلان کیا تھا۔ تو یہ وہ صوبہ ہے جو بہت خوددار بلوچوں، پشتونوں اور دوسری یہاں پر جو قومیں رہتی ہیں ان کا صوبہ ہے۔ اور آج میں ہمبل فالوور آف حضرت قائد اعظم اور ایک پراؤڈ پاکستانی کے طور پر اور خادم پاکستان کے طور پر یہاں پر موجود ہوں، یہ کہنے کے لیے کہ گو کہ جغرافیائی لحاظ سے یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، مگر آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہونے کے باوجود جغرافیائی چیلنجز، بہت لمبے فاصلے، مسافتیں، بنیادی سہولتیں نہ ہونے کے برابر یہ صوبہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گیا۔ اور اگر یہ کہا جائے تو بات غلط نہیں ہے کہ سوئی سے
گیس نکلے تو پورا پاکستان مستفید ہو، مگر یہاں کے باسی، یہاں کے رہنے والے وہ فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ چلیں گیس کو اگر مان بھی رہ جائے کہ دور دراز علاقوں میں پہنچوانے میں اگر کوئی دقت تھی، تو باقی پاکستان کے ہر چپے میں تو یہ گیس گئی۔ اور اس سے بڑھ کر جو فائدہ اس صوبے کے عوام کو اس قدرتی دولت سے حاصل ہونا تھا، وہ 50 کی دہائیوں سے لے کر آج تک اگر آپ دیکھیں تو وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اور اس کے بعد اس صوبے کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ معدنی قدرتی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ سینڈک کے آپ تانبے کے ذخیرے کو دیکھ لیں، ریکوڈیک کے سونے اور دوسری جو بہت مہنگی جو قدرت نے وہاں پر ذخیرے دفن کر رکھے ہیں اس کو دیکھیں، اور اس کے علاوہ بے شمار پن بجلی کے یہاں پر بے شمار منصوبے جو بن سکتے ہیں ان کو دیکھیں، تو بلوچستان معدنیات کے حوالے، کوئلہ دیکھیں، کوئلہ بے شمار کوئلہ ہے یہاں پہ۔ تو جو پوٹینشل جو اللہ تعالیٰ نے اس صوبے کو جو عنایات کی ہیں، نہ صرف یہ کہ اس کو ہم پوری طرح ایکسپلور نہیں کر سکے، اس کا فائدہ اس صوبے اور پاکستان کے دوسرے صوبوں کو نہ پہنچا سکے، بلکہ جو منصوبے ہیں وہ کسی نہ کسی طور لیٹیگیشن میں ہیں۔ آپ ریکارڈ کے دیکھیں، سالہ سال انٹرنیشنل کورٹس میں یہ لیٹیگیشن کا سبجیکٹ بنا رہا، اور اربوں روپے ہمارے وکیلوں اور دوسرے مداد میں ضائع ہو گئے، کئی سال ضائع ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری اجتماعی بصیرت کا امتحان تھا جس میں ہم ناکام ہوئے، یہ ہماری اجتماعی جو کارکردگی کا امتحان تھا جس میں ہم ناکام ہوئے، یہ ہماری انفرادی اور اجتماعی ایک بہت بڑی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، کیا ہم ماضی میں جھانکتے رہیں گے اور آو بکا کرتے رہیں گے اور افسوس کرتے رہیں گے اور ہاتھ ملتے رہیں گے، یا ماضی سے سبق حاصل کر کے ہم آئندہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے؟ یہاں پر جس طریقے سے ماضی کے ماہ سالوں میں ٹیررزم نے جس طرح تباہی مچائی، اور بلوچ اور پشتون بھائیوں، ہماری ماں اور بیٹیوں اور بچوں کو جس طرح بربریت کا نشانہ بنایا گیا، اس کی اگر مثال اگر کوئی ہے تو پھر کے پی کے میں ہے۔ گو کہ پورے پاکستان میں اس ٹیررزم نے تباہی مچائی تھی 2000 سے لے کر 2013-14 تک، مگر اس صوبے نے جو قربانیاں دی ہیں، کے پی کے نے جو قربانیاں دی ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا کر دن رات ان کو دفن کرتے تھے، اور یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہماری
بہادر افواج پاکستان اور لا انفورسنگ ایجنسیز نے جو ذمہ داری ان سے بات کریں گے اور قاعدے قانون اور میرٹ کے اوپر اس بات کو کریں گے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو. کیونکہ اگر یہ بات ہم انصاف اور قانون کے مطابق حل نہیں کر پاتے تو یقیناً یہاں پر پھر اس طرح کی ایک محرومی اور مایوسی موجود رہے گی، باوجود کہ یہاں پر ہم دودھ اور شہد کی نہریں کیوں نہ ہم بہا دیں. تو میں اپنے بلوچ بھائیوں اور پشتون بھائیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس کے لیے آپ کے ساتھ پوری طرح کوشاں ہوں گے اور انصاف کی بنیاد پر اس مسئلے کو حل کرانے کی بھرپور کوشش کریں گے. آج یہ منصوبہ یہاں پر اس منصوبے کو کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے اور خضدار اور کچلک جو کہ ایک حصہ ہے لسبیلا یا کراچی سے لے کر چمن تک، جو تقریباً 760 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے. مجھے ہر ایک نے کہا یک زبان ہو کر کہ شہباز شریف صاحب یہ سارا کہ سارا یہ جو راستہ ہے اس کو ہم خونی سڑک کہتے ہیں، یعنی بلڈی روڈ. آئے دن رات یہاں پر حادثے ہوتے ہیں اور لوگ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. میں نے آج اس سیکشن کا سنگ بنیاد رکھا ہے خضدار کچلک کا، اور یہ 101 کلومیٹر ہے. نہیں، مگر اس کو جو آپ نے جو پہلا جو سیکشن کیا یہ ٹوٹل جو ہے سیکشن ہے وہ 303 کلومیٹر کا ہے. اٹس ناٹ 303 بٹ 303 کلومیٹر. اور پہلا جو سیکشن ہے وہ 101 کلومیٹر کا ہے. میں نے چیئرمین NHA موجود ہیں اور یہ ملتان میں بھی رہے ڈپٹی کمشنر سیلاب کے زمانوں میں. 2010 میں بہت انہوں نے کام کیا میرے ساتھ اپنا پورے جنوبی پنجاب کے ملتان کے علاقوں میں. یہاں پر محترم جو وزیر مواصلات مولانا اسد صاحب بھی تشریف فرمائے اور جناب وزیر اعلیٰ بھی موجود ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر یہ واقعی ایک خونی سڑک ہے تو خدارہ اس کو خونی سڑک کا خون ہم خشک کر کے ایک خوشحالی کی سڑک بنانے میں ذرا بھی تاخیر سے کام نہ لیں. لہذا یہ پورا لاسبیلا سے یا ادھر سے شروع کریں یا ادھر سے چمن سے شروع کریں، جس طرح بھی آپ نے شروع کرنا ہے اکٹھا یہ منصوبہ شروع کریں. لاسبیلا سے لے کے تو چمن تک، اور اس کے میں یہاں پر سب زوما بیٹھے ہیں. اس منصوبے کی تو فنڈنگ موجود ہے. دوسرے کے PC1 تیار ہو رہے ہیں اور جناب احسن اقبال کے دربار میں پہنچنے والے ہیں. میں احسن اقبال صاحب سے دست بستہ میں درخواست کروں گا. اور آج ہم نے جہاز سے میں نے فون کروایا ان سے، اور ان کے جو سیکرٹری ہیں انہوں نے دفتر کا دروازہ انہوں نے کھلوایا اور انہوں نے کہا میری درخواست پر کہ آپ یہ آج اور کل مکمل اس کی اسٹڈی کریں اور پیر کو کاغذات لے کر ان کے پاس پہنچے. تو ہوائی جہاز سے ہم نے یعنی 30,000 میٹر کی بلندی پہ ہم نے بات کروائی تاکہ وقت بچے، یعنی کوئٹہ لینڈ کرنے سے پہلے جو وقت ہے وہ بھی بچ جائے، تاکہ بیکاز ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن. وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. میں نے آج اسمبلی کے زوما سے جو باتیں کی ہیں میں یہاں رپیٹ نہیں کرنا چاہتا. میں پھر اس کی اگر میری ریکارڈ ہوئی اسپیچ تو اس کو ضرور آپ اپنا وائرل کر دیں. میں نے بڑی دل کھول کی باتیں کی ہیں، لیکن آج اس وقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سیکشن کی تو فنڈنگ آپ نے کر دی اور ٹینڈرز آپ نے کانٹریکٹ اوارڈ کر دی ہے. مجھے نہیں معلوم، مجھے امید ہے کہ یہ بہت شاندار بڑے اچھے کانٹریکٹر ہوں گے. لیکن آئی ہوپ چیئرمین آپ نے
پری کوالیفیکیشن کا پروسیس کیا ہے نہیں کیا مجھے نہیں علم. اگر نہیں کیا تو میری آپ سے درخواست ہوگی کہ بلوچستان کے بڑے بڑے منصوبے بند پڑے ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں. میں آج اس تقریر میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا. یعنی اربوں روپے لگ گئے وہ نظر نہیں آتے اور یہاں کے جو باسی ہیں یہاں کے زعماء وہ شکایت کرتے ہیں. تو کم از کم ہم شروعات وہ بہت اس کے ہائی لیول پہ کریں. تو اگر تو آپ نے پری کوالیفیکیشن کر کے ٹینڈر کیے ہیں تو بہت اچھی بات. اگر نہیں کیے تو آپ قانون کو دیکھیں. اگر قانون اجازت دیتا ہے تو آپ پری کوالیفیکیشن کا پروسیس سٹارٹ کریں اور شارٹ جو قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کر کے جو پاکستان کے جو مایا ناز کنٹریکٹرز ہیں جو یہ نہیں کہ ڈاؤن پیمنٹ لے کے تو چھوڑ کے کام بھاگ گئے اور عوام کو حوالے کر دیا دکھوں اور تکلیفوں کے جو کہ ہوتا آیا ہے. تو مہربانی کر کے اگر تو اس طرح کا پروسیس نہیں کیا تو آئی وڈ ریکویسٹ چیئرمین این ایچ اے میں حضرت آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس کو سپروائز کریں. اور اس کے ساتھ جب وہ تھرو پری کوالیفیکیشن ایک لاسٹ ٹینڈر جب آپ آ جائیں تو ان میں بڈنگ کروائیں اور پھر جو میرا وطیرہ رہا ہے کہ آخری پیسہ بھی بچانا ہے ان سے نیگوشیٹ کریں فردر لوس بڈر سے. اور تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن یعنی یہ نہیں کہ آپ نے کانٹریکٹ دے دیا اوارڈ کر دیا اور ٹھیکیدار آ گیا اور آپ جانے ٹھیکیدار نہیں. آپ کی کارکردگی بھی اور ٹھیکیدار کی کارکردگی بھی تھرڈ پارٹی وہ آپ تھرڈ پارٹی میں ایسن اقبال صاحب کو بتا چکا ہوں کہ پورے وفاق کی تمام اداروں کو بتا دیں کہ تھرڈ پارٹی انڈیپینڈنٹ ویلیویشن ہوگی کہ کام ٹھیک ہو رہا نہیں ہو رہا پیسے وقت پہ مل رہے نہیں مل رہے اینٹ بجری مطلب کہ ہر چیز صحیح کوالٹی کی لگنی رہے تاکہ یہ آپ کی بھی ثوابدید نہ رہے اور کانٹریکٹر کی ثوابدید نہ ہو. تھرڈ پارٹی ایویلیوشن ہو اور کہ وہ کرے کہ ہاں جی یہ تو کام خراب ہو گیا یہ کام بہت اچھا ہے. تو یہ دو چیزیں کر کے تو آپ اس کو اگر اس میں کوئی اگر نہیں ہوا پری کوالیفیکیشن تو کوئی بات نہیں تھوڑا ٹائم اور ضائع کر دیں لیکن بنیاد تو ٹھیک کر لیں. تو ایک بات یہ. دوسری بات میں یہاں پر یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ یہ اس کا یہ 200 ارب کا منصوبہ ہے 200 ارب کا منصوبہ ہے اور یہ جو ہے سیکشن یہ کتنے کا ہے 81 ارب کا. اس میں سے پہلا جو سیکشن ہے 18 ارب کا یہ بھی 18 ارب کا اوارڈ ہوا ہے مگر یہ سیکشن 81 ارب کا اور اس کو ملا کے پورا لاس بیلا سے لے کے اور چمن تک یہ 200 ارب کا منصوبہ ہے ڈوئلائزیشن کا. اس کے 4 ہوں گے اس کی لینز 2 اپنا لینز ہیں 2 اور ایڈ ہوں گی تو کافی ہے نا وہ 4 لینز. بھائی زور سے بات کریں نا نہیں 4 سے کام ہو جائے گا. ڈیرا میرا بانی مطلب یہ دیکھنا اب 4 پہ ہو گیا تو اب 6 پہ کیوں جا رہے ہیں آپ. چلیے اس طرح کرتے ہیں 4 کا پہلے کریں اور 6 کی پروویژن کر لیں آپ. یہ تو ہو سکتا ہے نا 4 کا. اب میں جو بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ پیسہ کہاں سے آئے گا لیکن میں اللہ تعالیٰ کے سہارے آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ میں الٹا ہوں سیدھا ہوں میں کم ترین وقت میں یہ پیسہ لے کے آؤں گا اور کم ترین وقت میں ہم اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. اور میں آپ کو 1.5 سال کا ٹائم دے رہا ہوں. 1.5 سال میں آپ نے کراچی سے چمن تک اس کو مکمل کرنا ہے انشاءاللہ. بس یہ چیلنج ہے حضرت آپ کے لیے بھی چیلنج ہے. آپ تو نوجوان ہیں ماشاءاللہ اور بڑی ہستی کے آپ